پاکستان میں یوں تو جمہوری نظام ہے، لیکن جمہوریت کی کسوٹی یعنی الیکشن پر موریثیت کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے شریف برادران، شریف خاندان اور ان کے سیاسی جانشین انتخابی میدان میں اتر چکے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف بیک وقت پنجاب اور خصوصاً لاہور کو انتخابی دنگل کے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود لگتا ہے کہ شریف خاندان نے رسک نہیں لیے ہیں اور اس کا خطرہ نہیں مول لیا ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے، بلکہ نسبتاً مقدم مقابلے والی پنجاب کی نشستوں پر انہوں نے ان کو اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے، جہاں پر شریف خاندان الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز اب تک سے پارٹی کی انتخابی مہم چلاتی تھی، لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ مریم نواز الیکشن کی دوڑ میں شامل ہیں، اور کل اکھاڑا میں جلسہ عام سے انہوں نے نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا۔ شریف خاندان کی انتخابی لحاظ سے اپوزیشن کتنی تگڑی ہے، اس حوالے سے صرف لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 130 میں نواز شریف کا کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جہاں پی ٹی آئی کی مضبوط ترین امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد آزاد حیثیت میں ان کے مقابل ہوں گی۔ مانسہرہ کے حلقے این اے 15 میں نواز شریف کے مد مقابل پی ٹی آئی کے اعظم سواتی روپوشوں کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس لیے نون لیگ مانسہرہ سے قدرے مطمئن ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی طویل عرصے سے قید میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے مد مقابل امیدوار برابر کی ٹکر کے رہی، جبکہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں الیکشن سے پی ٹی آئی کے انخلاء نے نون لیگ کی لاٹری کھول دی ہے۔ انتخابی حلقوں میں شریف فیملی کی مقبولیت اور عوام کے مسائل جاننے کے لیے لاہور میں ہمارے نمائندگان نے آج تازہ ترین سروے کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے انتخابی حلقوں میں ووٹرز نے کیا رائے دی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ حلقے میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مقبولیت نواز شریف کی زیادہ ہے۔ در حقیقت شہباز شریف کے 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ میں ویسے تو 13 جماعتیں برسر اقتدار تھیں، لیکن عوام کی رائے سے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی سے الیکشن میں نون لیگ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ قیامت خیز مہنگائی نے نون لیگ کی عوامی مقبولیت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر گھر انار، ہر گلی، ہر کوچے میں لوگ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے شہباز حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ لاہور میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے انتخابی حلقوں کے عوام ایک جانب اگر شریف خاندان کی ستائش کرتے ہیں تو دوسرے ساتھ ہی ان کی خوب کھچائی بھی کرتے نظر آئے۔ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا پلڑا ذرا بھاری ہے، مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن میں نہ عمران خان ہے نہ پی ٹی آئی، مگر عوام یہ کہتی ہے کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی عمران خان کی مخالفت کے علاوہ نون لیگ کے پاس الیکشن کے لیے کوئی بیانیہ یا انتخابی نعرہ نہیں۔ مخالفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ نون لیگ عوام کے سامنے کون سا ایجنڈا رکھے گی اور اپنی کون سی حکومتی کارکردگی کو پیش کر کے ووٹ مانگے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نون لیگ نے اب تک اپنا الیکشن منشور بھی پیش نہیں کیا ہے۔ بہرحال لاہور کا جو اس وقت ٹیمپریچر ہے، سیاسی ٹیمپریچر، اس پر بات کریں گے۔ لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا، بہت بہت شکریہ حسن رضا، یہ بہت عمدہ ہم نے یہ سروے دیکھا، لوگوں کا بڑا دلچسپ اسپونٹینیس اس میں ہم نے رسپانس بھی ہم نے دیکھا۔ ایک حلقے میں ہمیں لگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید نواز شریف سے تھوڑا سا زیادہ اس کا وزن نظر آیا ہے، ایک حلقے میں نواز شریف کا نون لیگ کا نظر آیا۔ کافی کانٹے کی صورتحال بظاہر ہمیں لاہور میں نظر آ رہی ہے۔ کمر صاحب یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ابھی جو گراؤنڈ سچویشن ہے اگر اس کی بات کی جائے تو ہر حلقے میں مختلف یوسیز اور پی پی میں جو ہے کہیں پر کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، کہیں پر نون لیگ سٹرونگ ہے، کہیں پر پی ٹی آئی سٹرونگ ہے، اور یہاں تک کہ کئی افراد کو بھی یہ نہیں معلوم کہ بلے کا نشان غائب ہوا ہے یا نہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بلے کا نشان تو ہوگا تو ہم اس پر ووٹ ڈالیں گے۔ ایک شخص نے تو یہ بھی کہا کہ ہم وہ پینسل لے کر جائیں گے تو ہم پینسل سے بلے کا نشان لگا کر اس پر سٹیمپ لگائیں گے۔ کچھ افراد کے جو ہے وہ اپنے اپنے گلے شکوے ہیں، کچھ اپنی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب کے حلقے کی بات کی جائے این 130 کی، تو یہاں پر 91,000 ووٹ لیے تھے 2013 میں، اور اس وقت جو ہے ان کے مد مقابل یاسمین راشد صاحبہ نے 52,000 ووٹ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی اور کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ پھر 2017 میں جب کلثوم نواز شریف صاحبہ یہاں سے انتخاب لڑی، پھر اس کے بعد 2018 میں وحید عالم یہاں سے انتخاب لڑے، لیکن کافی مارجن کم آ گیا، یعنی 2018 میں 1,05,000 ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے اور 1,22,000 نون لیگ کے تھے۔ لیکن اب کیونکہ یہاں پر پورے حلقے میں مونی روڈ ہو گیا اور دیگر جو ہے وہ جس طرح داتا دربار کا کچھ علاقہ ہو گیا، یہاں پر کافی زیادہ پی ٹی آئی سٹرونگ تھی، یا وہ بھی لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں اب، کیونکہ نہ تو کیمپین ہو رہی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کا حلقہ وہ بھی ماضی سے ہی نہیں حلقوں سے جیتتے آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز پہلی دفعہ جو ہے وہ ان حلقوں میں گئے، آپ نے دیکھا، یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیمپیننگ کی کیا صورتحال ہے؟
نون لیگ کتنی کیمپین کر رہی ہے، اس کے کارکنوں کو کتنی آسانی ہے، اس کے جو اپنا الیکشن مشینری ہے وہ کتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے امیدواران کی کیمپیننگ کیسی ہو رہی ہے، اس وقت کی زمینی کیفیت کیا ہے؟ کہاں صاحب NA-118 حمزہ شہباز کا حلقہ ہے، یہاں پر بہت چند ایک مقامات پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ایکٹیو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار کی طرف سے جو کہ عالیہ حمزہ ملک ہے کہیں پر کوئی بینر موجود نہیں ہے، کسی کا دفتر نہیں کھلا۔ NA-119 مریم نواز شریف صاحبہ کا حلقہ ہے، وہاں پر علی پرویز ملک صاحب کی پوزیشن سٹرونگ تھی، لیکن اس دفعہ مریم نواز وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، تو وہاں پر کچھ حلقوں میں، کچھ پی پی او میں اور کچھ یو سی میں ہم نے دیکھا وہاں پر مسلم لیگ نون کے بینرز ہیں، دفتر کھل رہے ہیں، مریم نواز خود بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، حلقے میں جا رہی ہیں، اپنے ساتھ اٹیچ کر رہی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ خاموش ہے، کسی کا دفتر نہیں کھلا، یہاں تک کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو وہ دفتر نہیں کھول سکتا، اس طرح کے حالات دکھائی دیتے ہیں۔ NA-123 جو کہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پہ بھرپور طریقے سے کیمپیننگ کی جا رہی ہے، رانا مبشر صاحب وہاں پہ اپنے حلقے کی بھی کیمپین کر رہے ہیں 124 کی، اور شہباز شریف صاحب کی بھی، اور پی پی کی سطح پر بھی وہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، سڑکوں کا کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، تو جس کا وہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا جاتا ہے۔ NA-130 جہاں پر نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، یہ صرف بلال یاسین کے حلقے میں ہم نے دیکھا جو ایک پی پی ہے مخصوص، وہاں پر کافی رونق دیکھنے کو ملی، لیکن اس کے علاوہ پورا حلقہ خاموش ہے، جیسے مکمل اندازہ ہے کہ یہاں سے نواز شریف صاحب بھی بھرپور طریقے سے اکثریت لیں گے، لیکن تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کیونکہ وہ جیل میں ہے، کسی قسم کی کیمپین نہیں ہو رہی، نہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی بینر لگا ہے، نہ ہی کوئی دفتر کھلے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، پوری دنیا میں 30 سے زائد ممالک میں الیکشن ہونے، 2024 میں اس میں امریکہ میں بھی صدارتی الیکشن ہے، وہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال جنم لے رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مقبولیت کی گھوڑے پہ سوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر، اور وہ ایک تاریخ بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی مقبولیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ ان پہ لگنے والے تمام الزامات اور اس کے علاوہ کیسز، مقدمات، بدکرداری کے الزامات، کرپشن کے الزامات، دوسرے سنگین الزامات، عوام نے ان سب کو مسترد کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 2024 کو اگر الیکشن کا سال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے 35 ممالک میں اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس سال نومبر میں امریکہ میں بھی صدارتی انتخابات ہوں گے، اور فی الحال تمام شواہد ظاہر کر رہے ہیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کے ایک بار پھر امریکی صدارت سنبھالنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف 77 سالہ ٹرمپ اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں، تو دوسری جانب 81 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت دن بدن زمیں بوس ہو رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق کم از کم 70% ریپبلکنز پارٹی کے صدارتی امیدوار کے طور پر ٹرمپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسرے امیدواروں کے مقابل مضبوط ترین لیڈر اور صدارتی عہدہ سنبھالنے کے لیے اہل ترین شخصیت مانتے ہیں، جبکہ صرف 57% ڈیموکریٹ صدر بائیڈن کو پارٹی کے صدارتی امیدوار کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سروے کے مطابق صدر کے طور پہ جو بائیڈن کی مقبولیت کی شرح محض 33% ہے، اور دوسری جانب ماہرین کی رائے میں ٹرمپ کو ریپبلکنز کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا، اور آنے والے انتخابات میں وہ جو بائیڈن کو تارے دکھا دیں گے۔ گزشتہ روز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست آئیووا میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹنگ میں 70% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ وہ ریاست ہے جس نے 8 سال قبل ٹرمپ کو مسترد کر دیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ تاریخ کے پہلے سابق صدر ہیں جو الیکشن جیت کر دوبارہ وائٹ ہاؤس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ریپبلکن صدارتی امیدواروں کے درمیان مقابلے میں اب تک کی سب سے بڑی فتح حاصل کی۔ یہ پارٹی میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اب بھی ٹرمپ کو صدارتی امیدوار بننے سے روکنے کی امید کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم ٹرمپ کو امریکی جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ بائیڈن مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی پر ان کا فوکس ہے، جبکہ ٹرمپ بائیڈن کو سب سے کرپٹ اور نااہل صدر قرار دے رہے ہیں، اور نومبر میں انہیں ووٹ کے ذریعے باہر نکالنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ پر انتخابی بغاوت کے مقدمے کے علاوہ خفیہ دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے، 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ایک فلمی اداکارہ کو ان کی خاموشی کے عوض رقم ادا کرنے، 2020 میں جارجیا کی ریاست میں انتخابی نتائج تبدیل کرنے جیسے سنگین الزامات و مقدمات کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست کلوراڈو میں اور اس کے علاوہ مین کی عدالت سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو
صدارتی الیکشن کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے مت والوں نے تمام کیسز اور تمام کرپشن کے الزامات مسترد کر دیے ہیں اور ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی جو حامی ہیں ان کا مسلسل یہ کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ ٹرمپ کے خلاف ہے اور انہیں سیاسی عمل سے باہر رکھنا چاہتی ہے اور وہ اس جنگ میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے امریکہ کی، اور ہم پاکستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مثال بھی ہے کہ الزامات، مقدمات، بدنامی کا سامان اور اس قسم کے تمام الزامات، کرپشن کے الزامات، یہ تمام کسی بھی سیاسی رہنما کو غیر مقبول بنانے میں شاید معاون ثابت نہیں ہوتے، مگر ان کا پروسیکیوشن ہونا، ان کو مقدمات میں گھیرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان پہ الزامات لگانا، ان کے خلاف سنگین الزامات عائد کرنا دراصل ان سیاستدانوں کے لیے مقبولیت کا باعث بنتا ہے، اور امریکہ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی مثال بن گیا ہے، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت ٹھوس الزامات لگے، بد کرداری کے الزام لگے، بے ایمانی کے الزام لگے، الیکشن کو رک کرنے کے الزامات لگے یا نتائج کو تسلیم نہ کرنے کے الزامات لگے، پھر امریکہ کے بہت کلیدی ادارے پر ہنگامہ آرائی کرنے کے الزام لگے، لیکن سب کے باوجود آج ٹرمپ کی مقبولیت ایک گھوڑے پہ سوار نظر آتی ہے، اور موجودہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ غیر مقبول ترین امریکی صدور کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جو اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہے، اور ہمیں پاکستان میں بھی اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر ممتاز سینئر صحافی فیض رحمان موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم بہت ہی کلوزلی فالو کر رہے ہیں امریکی میڈیا کو اور امریکی پورے نظام کو، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران اور پھر ان کے بعد جو ہے بہت ہی سنگین الزامات لگے، ان پہ مقدمے قائم ہوئے، ان پہ کیسز لگے، ان کے خلاف ایسے الزامات لگے جو کسی بھی سیاستدان پہ لگے تو یقیناً اس کے لیے بہت ہی وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کل آئیوا میں جو ہوا اس نے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسے الزامات سوائے قتل کے ان پر ہر قسم کے الزامات لگ چکے ہیں، اور پوری ایک مشینری ہے خصوصاً ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور وہ آفیشلز مختلف اسٹیٹس میں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پورا ایک ان کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پر کچھ حصہ اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ممالک کی طرح یہاں اتنا واضح طور پر چیزیں سامنے نہیں آتی۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بہرحال ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ آخر ایک ایسا شخص جو کہ اتنا، اور اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ امریکہ کے لیے ایک بہتر شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ جو آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بیان کی کہ ان کے خلاف جو محاذ کھولا گیا، جو الزامات لگائے گئے، تو ان کے چاہنے والوں نے جو آلریڈی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اس کو ایک اثر اس کا یہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے لیے بہتر ہیں، ریپبلکن پارٹی کے لیے بہتر ہیں، اور خصوصاً جو یہاں جو قدامت پسند کرسچن حلقے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں، خصوصاً ڈی سینٹس اور نک ہیلی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ جو ایونجیلیکلز ہیں یعنی قدامت پسند حلقے، ان میں کچھ کریک ڈالنے کی کوشش کریں، ان کی سپورٹ کم کرنے کی کوشش کریں، لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی ایک جو بہت اہم کچھ وجوہات وہ یہ ہیں کہ ان کی جو پالیسی تھی، ایک تو یہ کہ انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا۔ دیکھیے اس وقت بائیڈن کے مقابلے میں اب لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ٹرمپ کا جو دور تھا 4 سالہ، اس میں کوئی فورن انٹرونشن نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور فورن پالیسی کسی حد تک جو ہے وہ انورڈ آ گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنا فوکس جو ہے پورا امریکہ رکھا تھا، اور یہ امریکہ فرسٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے عوام کو ایک جنگ کی فٹیگ ہے، اور بائیڈن کے جو ان پاپولر ہونے کی جو بہت بڑی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ انہوں نے آ کر دوبارہ کئی ممالک میں کئی فرنٹس ایسے کھول دیے ہیں جنگ کے، جس میں دوبارہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو، جو بچے ہیں یعنی ینگ 18-19 سال کے بچوں کو جانا پڑ رہا ہے۔ یہ واضح طور پر اعلان تو نہیں کرتے، لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں باقاعدہ امریکی فوجی وہاں پر موجود ہیں۔
اس کے علاوہ جو یوکرین میں یہاں کی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کلوز ٹو $100 بلین کیش اب تک یہ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ویپنز دیے ہیں اور جو دوسری چیزیں یورپ کے ذریعے پہنچائی ہیں، کہ اب آج کی جو صورتحال ہے، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں بس جنوری میں اور اب الیکشن اگلے 10 مہینے میں ہوں گے، ابھی فی الحال تو واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت یہ الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے، ایک بالکل عین ممکن ہے، بلکہ زیادہ ممکن ہے کہ آئندہ الیکشن، صدارتی الیکشن جو ہیں وہ ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے. اور خود امریکی تاریخ میں بھی ایسا کم ہوا ہے کہ ہارنے والا صدارتی امیدوار دوبارہ میدان میں اترے، الیکشن لڑے اور پھر الیکشن جیت کے دوبارہ صدر بن جائے. اچھا، اس میں دیکھیے ایک اور بہت اہم دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر یہ جیت جائیں، اور لگتا یہ ہے کہ دوبارہ صدر بن جائیں گے، کیونکہ بائیڈن اس وقت بہت ہی ویک وکٹ پر کھیل رہے ہیں، یہاں پر بہت ہی ان کی پوزیشن خراب ہے، تو نہ صرف یہ کہ اگلے 4 سال بلکہ یہ دوبارہ جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ 8 ایئرس کے لیے ٹرمپ دوبارہ حکومت کر سکتے ہیں امریکہ پر. تو یہ ایک ظاہر ایک دلچسپ صورتحال ہے. لیکن اس میں دیکھیے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود انہوں نے لگتا یہ ہے کہ اب کچھ سیکھا ہے. جو انہوں نے اپنی ایک شاندار تاریخی فتح جو ہوئی ہے ان کی آئیوا کاکسز میں، اس کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلے جو بیان دیا وہ اپنے جو مخالفین ہیں، جن کی آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی ان کے طریقہ کار سے واقف ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے مخالفین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں. اس کے برخلاف انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ بہت اسمارٹ لوگ ہیں اور ہم کو ایک نئی بگننگ ہے اور ہم سب ایک ساتھ آ جائیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹون چینج کیا ہے اور اپنی پالیسیز پہ بھی نظر ثانی کی ہے. اور مجھے یہ اگر وہ دوبارہ صدر منتخب ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اگر بہت زیادہ نہیں تو کافی حد تک ایک نئے ٹرمپ اپنی پہلی اور دوسری ٹرم میں آپ کو ایک نئے صدر کے طور پر ایک نئے اسٹائل کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ فیض رحمان واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے ساتھ تھے، جہاں پر ایک معجزہ سا جنم لے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہے اور تیزی سے الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں. نومبر میں امریکی صدارتی الیکشن میں عین ممکن بلکہ زیادہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. بے شک ہفتے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں اب پاکستان میں الیکشن 2024 کے حوالے سے جو پہلے شبہات تھے، شکوک تھے، وہم تھے اور یہ خدشہ تھا کہ یہ صاف و شفاف نہیں ہوں گے، جس کا اظہار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں کر چکی ہیں، اس حوالے سے صورتحال اب مزید پیچیدہ ہو گئی ہے. الیکشن کی ساکھ یقیناً جس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی، وہ الیکشن کے سمبل اس کے پاس الیکشن سمبل نہیں ہوگا، اس کے امیدوار مجبور ہوں گے کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں. یقیناً اس الیکشن کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہوگی. آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن 8 فروری کو جھٹکا لگنے والا ہے، پبلک کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں. عمران خان نے کہا اور پھر دہرایا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے تمام امیدوار علیحدہ نشان پر 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اس پس منظر میں الیکشن 2024 کا سب سے بڑا سوال یہ بن گیا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے جیتنے والے آزاد امیدواروں کا مستقبل کیا ہوگا. اس حوالے سے کئی آرا ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الیکشن کے بعد آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی شناخت اختیار کر سکتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ انتخابی نشان سے محروم پی ٹی آئی آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کی جانے والی رجسٹر سیاسی جماعتوں کی فہرست میں آج بھی موجود ہے. گویا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، اور دوسری جانب ایک رائے یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی سے انتخابی نشان واپس لیے جانے کے ساتھ ہی وہ ڈی لسٹ بھی ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن میں اس کی رجسٹریشن ہی کینسل ہو جاتی ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق آئین اس سے متعلق خاموش ہے کہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے والی ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہو بھی سکیں گے یا نہیں کہ جس سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. قانون کے مطابق جیتنے والے آزاد امیدوار گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. بصورت دیگر وہ اسمبلی کی پوری مدت تک آزاد تصور کیے جاتے ہیں. یعنی اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار قومی اسمبلی تک پہنچتے ہیں تو وہ واپس پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں یا کسی موجودہ سیاسی جماعت میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں.
پارٹی کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کے مطابق پی ٹی آئی میں شمولیت کے نتیجے میں مخصوص نشستوں کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے چناؤ میں بھی وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اگر یہی صورتحال بنتی ہے تو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ تمام باتیں اس پر منحصر ہیں کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی حیثیت کیا ہوگی۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی معاملہ آخر میں عدالت میں ہی پہنچے گا۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے لائر اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سابق وزیر قانون سینیٹر علی ظفر۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ نے اور پی ٹی آئی کے جو دوسرے رہنما اس وقت یہاں موجود ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے، اور یہ بات غیر متوقع نہیں تھی کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ لے لیا جائے گا، بہرحال یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تھا، مگر آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ ایک پلان بی اویلیبل ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بظاہر وہ پلان بی ہمیں رول آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ آزاد امیدوار جو کہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بتا رہے ہیں اس کو کیسے آپ ڈسٹنکٹ کریں گے، کیسے ایک ایک حلقے میں 2 2 3 3 4 4 بھی امیدوار ہو گئے ہیں، کیسے لوگوں تک بات جائے گی، اور پھر جب یہ آزاد حیثیت میں آ جائیں گے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ پلان بھی وہ ہمیں فی الحال تو نظر نہیں آیا، یا اگر ہے تو اب تو بات ہو سکتی ہے، تو آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے بعد یہ پلان تو ایکسپورٹ ہو گیا ہے کہ اسٹریٹجی کیا تھی، ان سے لینا ہے، لے لیا گیا، لیکن ہم اس کے لیے تیار تھے۔ تو ایشو ہے کہ 2 مختلف سمبل پہ لڑیں گے، پارٹی کے ممبر پی ٹی آئی کے ممبر ہوں گے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، لیکن ان کو سمبل ایک نہیں دیا جائے گا، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کو مختلف سمبلز الاٹ ہوئے ہیں تاکہ لوگ اپنے ووٹ کا جو اختیار ہے اس سے محروم رہیں۔ لیکن آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کون کس کینڈیڈیٹ کون کس پارٹی کا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس مشکل پہ بھی قابو پائیں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ جس وقت الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو شو کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا نہیں بھی شو کر چکے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس 3 دن ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، اور وہ جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا ان کے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی یا جس بھی پارٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں اس پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ خبر سمجھے تو جائیں۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا، جو کہ ضروری تھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، اس کے بعد کیا پی ٹی آئی اب بھی اہل ہے کہ اسے جوائن کر سکے، جبکہ پارلیمنٹ میں اس نام کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، تو آزاد امیدوار ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ تو قائم ہے، پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میکسیمم جو کیا ہے اس وقت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت وہ یہ ہے کہ سمبل ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اب سمبل چھیننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے، مطلب ہی اس کا یہ ہے، اور یہ بینری بھٹو کی ججمنٹ میں بڑی تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے کہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پارٹی رہتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جو سمبل کے تحت وہ لڑ نہیں سکتی الیکشن سے تو پی ٹی آئی کو باہر کر دیا ہے، الیکشن کو تو تباہ کر دیا ہے آلریڈی اس ججمنٹ نے، اس فیصلے نے۔ لیکن الیکشن کے بعد جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بڑے کمیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، جو کہ پارٹی کے ہی لوگ ہیں اور ان کو بڑا سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ 3 دن کے اندر اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو، اس پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جس بھی پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے۔ جب وہ جوائن کر لیں گے تو اس کے بعد وہی پارلیمنٹری پارٹی ہوگی جو کہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پارٹی ختم ہو گئی یہ بالکل درست نہیں ہے، پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے پلان تیار ہے کہ عوام کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ اس کانسٹیٹیوشن میں پی ٹی آئی کا یہی ایک امیدوار ہے،
اور یہ اس کا سمبل ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے علم ہے نا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں ایک سے زیادہ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے، کئی 2-3 بھی ہیں، وہ آپس میں ایک طرح سے زبانی طور پہ گتھم گتھا ہیں کہ ہم ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے میں ہوں، اور ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. اس پورے مسئلے کو تو پارٹی نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یہ ہو جائے گا؟ پارٹی نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہوا ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کا مقصد تھا. سمبل لینے کا مقصد کیا ہے کہ کنفیوژن ہو. کنفیوژن کا مقصد یہ ہے کہ جو ووٹ کا اصل حق ہے وہ اس سے محروم ہو جائے ووٹر. یہ اپنی جو بھی کاروائی ہے وہ ہو چکی ہے ججمنٹ کے بعد. اب ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہم یہ ایشور کریں گے، ہم یہ کنفرم کریں گے کہ پی ٹی آئی کا ایکچوئل اصل کینڈیڈیٹ کون ہے، اور عوام کو پتہ ہے، عوام کو پتہ چل جائے گا ہر کانسٹیٹوئنسی میں. ایشو یہ ہے کہ ایک ایم این اے کے پاس ایک سمبل ہے، اس کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں ان کے پاس مختلف سمبل دیے گئے ہیں، اور یہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ آپ کنفیوز سمبلز دیں تاکہ عوام کنفیوز ہو. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ نہیں ہوگی کامیاب. یہ انشاءاللہ اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر علی ظفر ہمارے ساتھ ہے. اس موضوع پہ مزید ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں، اور خاص طور پہ شفاف الیکشن سے منسلک تنظیم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، بڑی معتبر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے. اس کے ترجمان مدثر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوی صاحب یہ بتائیے گا، فرسٹ کم فرسٹ میرا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آزاد حیثیت پہ منتخب ہوں گے، کیا ان کے پاس یہ لبرٹی حاصل ہوگی جو 3 دن الیکشن کے بعد کے ہوں گے کہ وہ چاہیں تو پی ٹی آئی نام کی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، جو کہ پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہوگی، لیکن کیا اس کے باوجود یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ ہمارے جو الیکٹرل لاز ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو یہ انڈیپینڈنٹ اگر جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے، کیا وہ پی ٹی آئی نام کی جماعت کو جوائن کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو جس طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی انلسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو سمبل نہیں ملا، اس کے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں. ان کی مرضی ہے وہ کون سی آئیڈینٹی ایزیوم کرتے ہیں. لیکن آئیڈینٹی ایزیوم کر بھی لیتے ہیں پی ٹی آئی تو اس کا جو بڑا بینیفٹ ہے ریزرو سیٹ کی صورت میں، وہ الیکشن ایکٹ کا 104 سیکشن بہت واضح ہے کہ پارٹی لسٹ ہوتی ہے، وہ ریزرو سیٹس پھر بھی ان کو نہیں مل پائیں گی. تو وہ جو ایک بڑا پارٹی کی سیٹوں کی بنیاد پہ ایلوکیشن ہوتی ہے ریزرو سیٹس کی، وہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کو یقین ہے یا یہ کہ اٹ از اوپن ٹو سیٹلمنٹ، یا یہ کہ اس میں اب عدالت جو ہے، اب چاہے اس حوالے سے جو بھی ریزرویشن ہے سپریم کورٹ کی، یہ ڈٹرمن، کیا یہ بالکل بیونڈ ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ ہم نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، ہمیں ریزرو سیٹس دی جائے. دیکھیں، یہ الیکشن قانون کا مسئلہ ہے. الیکشن قانون بہت واضح ہے، اور ہاں عدالتوں کے پاس جایا جا سکتا ہے، عدالتوں کا دروازہ کسی معاملے پہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون بہت واضح ہے کہ پارٹی لسٹ ہوتی ہے، اور پارٹی لسٹ الیکشن سے پہلے پرائیورٹی جمع کرا دی جاتی ہے، اور جتنی بھی سیٹیں ہوں گی، جتنی بھی کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی میں سیٹ لے گی، اس کے مطابق آئین کا جو آرٹیکل ہے 51 سب کلوز 6 ہے اس کے مطابق اس میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس ٹیلی میں، ان کو وہ ریزرو سیٹس اس کے مطابق ایلوکیٹ کر دی جائیں گی. اب یہ جب ایلوکیشن ہو جائے گی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن اگر مثال کے طور پہ سیٹس ایلوکیٹ کر دیتا ہے ان پارٹیوں کو جو اسمبلی میں سیٹیں جیت چکی ہیں، اور اس کے بعد ایک پارٹی چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اصل میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، تو سپریم کورٹ کیا وہ جو لوگ آلریڈی ڈکلیئرڈ ریزرو سیٹس پہ ونر قرار دے دیے گئے ہیں پرائیورٹی لسٹ میں، کیا ان کو ان کی سیٹوں سے ڈپرائیو کرے گی؟ مطلب بہت ساری لیگل کمپلیکیشنز ہیں. یہ بہت سادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو فری اینڈ فیئر نیٹ ورک ہے فافن، جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے نزدیک الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہم نے اخبارات میں صحافیوں سے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے، پاکستان بار کاؤنسل، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پہلے سے کہہ چکی ہیں کہ یہ جو ماحول ہے جس میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے.
آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اور اس پورے ماحول میں جس میں کہ پی ٹی آئی اب الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گی ایز اے پارٹی. جی سیاسی جماعتیں ایک بڑی کسی بھی ایک جمہوریت میں ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتوں کو کہا جاتا ہے دیر کارنر اسٹون ٹو ڈیموکریسی. سیاسی جماعتوں کو جب بھی اس پولیٹیکل پروسیس یا اس الیکٹورل پروسیس سے باہر نکالا جاتا ہے تو یقیناً کوشچن مارکس تو کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, کچھ لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اپوز کر رہے ہیں, لیکن ان پرنسپل سیاسی جماعتیں کارنر سٹون ہیں اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے نہیں روکا جانا چاہیے کسی بھی بنیاد پر. اب وہ پاکستان کا لا یہ نہیں سیاسی جماعتوں نے کچھ اس طرح کا بنا دیا ہے جو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے. 2002 میں پیپلز پارٹی کو باہر کیا گیا تھا, وہ بھی غلط تھا. 2018 میں نواز شریف نے جو کینڈیڈیٹس اپوائنٹ کیے تھے سینٹ میں وہ انڈیپینڈنٹ لڑے, وہ بھی غلط تھا. اور اب 2017 کے ایکٹ میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ سرٹیفکیشنز ہوں گی, یہ سرٹیفکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کرانی ہیں. اس کے مطابق انہوں نے 209 میں انٹر پارٹی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا تھا, وہ الیکشن کمیشن کے مطابق ٹھیک نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ میں بھی اب سسٹین ہو گیا ہے. اب یہ لیگل ایک مسئلہ ہے, لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں ایک پارٹی اور بھی پارٹیاں ڈیلسٹ ہوئی ہیں اور تو پی ٹی آئی باہر ہو گئی. لیکن کوشچن مارکس یقیناً ریز ہوتے ہیں اور کوشچن مارک یقیناً ریز ہوں گے. بہت بہت شکریہ مدثر رضوی فافن سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کے حوالے سے, چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے, جنہوں نے اختتام ہفتہ الیکشن سمبل کیس میں پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل اس کا واپس لے لیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا, جس کے نتیجے میں عملاً پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہو گئی اور ظاہر ہے کہ اس کو الیکشن سمبل نہیں ملے گا. اس کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے نتیجے میں شدید اس وقت ماحول ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا میں ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں. تمام صورتحال یقیناً ناقابل برداشت ہے, مگر اس دوران معتبر دانشور بھی, صحافی بھی, انسانی حقوق کی تنظیمیں, اخبارات, اداریے جو عام طور پہ عمران خان مخالف سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس فیصلے کی بڑی کڑی تنقید کی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بے شک گزشتہ سیٹرڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن سمبل کیس فیصلے نے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 3 رکنی بینچ کے خلاف تنقید کا ایک بند توڑ دیا ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی تمام حدود پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یقیناً مشکل صورتحال ہے سپریم کورٹ کے امیج کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ اس وقت جب خود سپریم کورٹ آف پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار نظر آتا ہے. 2 سپریم کورٹ ججز نے گزشتہ ہفتے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, جس پہ آئندہ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل ہیں. یقیناً چیلنجنگ ٹائم ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے, اور اس دوران اب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف اور ان کے ساتھ 2 اور معزز جج صاحبان کے خلاف یقیناً عدالتی فیصلے کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے. قانونی ماہرین تنقید کر رہے ہیں, جرنلسٹ تنقید کر رہے ہیں, انٹیلیجنشیا اس حوالے سے ان پر تنقید کر رہا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا میں جو تنقید ہے, جو تمام معاملات نظر آ رہے ہیں, وہ یقیناً کردار کشی کے زمرے میں آتی ہے. اسی لیے اب نگران وفاقی حکومت نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے مہم کے خلاف ISI, IB, FIA اور PTA اور اسلام آباد پولیس کے حکام پر مشتمل ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے. JIT عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات کرے گی. 15 دن میں وزارت داخلہ کو پیش رفت کی رپورٹ دے گی, جس کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمات بنیں گے. دراصل سپریم کورٹ کی جانب سے PTI سے بلہ چھین لینے سے متعلق مبینہ متنازع فیصلے کے بعد سے مسلسل خاص طور پر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بپا ہوا, جو اب بھی جاری ہے. چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا پر بیہودہ پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے اور براہ راست نشر ہونے والی سماعت کے کلپس توڑ مروڑ کے وائرل کیے جا رہے ہیں. عدالتی کارروائی پر مزے کا خیز میمز چل رہی ہیں اور مختلف ٹرینڈز پر ٹرولنگ ہو رہی ہے. آئین اور قانون سے نابلد لوگ بھی فیصلہ سنانے والی معزز بینچ پر کیچڑ اچال رہے. جو طوفان مچا ہوا ہے وہ ہم بتا بھی نہیں سکتے. فیس بک, ایکس یعنی ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم سے آزادی اظہار کے نام پر عدالت عظمیٰ سے متعلق خطا آمیز پوسٹس کی جا رہی ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ جانے مانے اکاؤنٹ سے بھی توہین آمیز تبصرے ہو رہے ہیں. تاہم اس فیصلے کے کم از کم 60 گھنٹے کے بعد JIT تشکیل دی گئی ہے, اور اس سے قبل ملک کے وکلاء کی نمائندہ تنظیمیں پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی امیج کی محافظ بن چکی ہے.
इंडियन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल दो टोक अंदाज में कह चुकी है कि आइंदा इलेक्शंस मुनसिफाना होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और अपने इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान बार काउंसिल दोहरा भी चुकी है। ये एक अजीब सा पस मंज़र है जिसके दौरान हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया जिसे यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो माहौल है कि वो कितने मुनसिफाना होंगे, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, यकीनन उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है क्योंकि इस फैसले के नतीजे में पीटीआई इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुकी है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत के फैसले पर तनकीद की कानून में भरपूर गुंजाइश है और ये एक आम अमल है, पूरी दुनिया में होता है। कोई भी शख्स किसी अदालती फैसले से अदम इत्तफाक कर सकता है और उसकी तनकीद कर सकता है, लेकिन अदालती फैसले से इख्तिलाफ को जवाज़ बनाकर तौहीन अदालत की इजाज़त नहीं होती है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों ने बल्ले के खिलाफ अदालती फैसले का भी भरपूर दिफा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया है, पाकिस्तान के मोतबर दानिश्वर, मोतबर सहाफ़ी, मोतबर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमें इस फैसले को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मोतबर अखबारात ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और ये वो शख्सियात और अखबारात हैं, ये वो इदारे हैं जो उमूमन इमरान खान के ख़िलाफ़ होते थे और इमरान खान के बदतरीन तनकीद करने वालों में शुमार होते हैं, इसलिए उनकी इस नीयत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसमें तनकीद की बहुत बड़ी गुंजाइश है। बहरहाल इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी इलेक्शन से आउट हो गई है। बिलाशुबा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के फैसले में इबाहम है तो उसको उजागर किया जा सकता है। जमहूरियत कानून खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन या किसी कानून से मुतसादिम है तो उस पर एतजाज़ किया जा सकता है, पूरी दुनिया में किया जाता है और यहाँ पर भी किया जा सकता है। अगर बेंच ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया है तो उसकी भी निशानदेही की जा सकती है और पाकिस्तान के मोतबर दानिश्वर, पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी, पाकिस्तान के मोतबर अखबारात, पाकिस्तान की मोतबर तंजीमें ऐसा ही कर रही है और पाकिस्तान के वो वकला, शानदार वकला और वो वकला जिनका बहुत ही बेदाग कैरेक्टर है और वो बिल्कुल न्यूट्रल तसव्वुर किए जाते हैं, वो खुल के इस फैसले के हवाले से इसमें जो कानूनी मसाइल हैं उसको उजागर कर रहे हैं। इस मौजू पर इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नामवर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर जो कि न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सैटरडे को जो फैसला आया है उसने एक सियासी मंजरनामे पे एक तहलका मचा दिया है और जाहिर है कि उसके बड़े कलीदी असरात हैं जो आगे इलेक्शन में हमें नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से जैसा कि होता है सोशल मीडिया में भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ी का एक तूफ़ान हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह का माहौल होता है बिल्कुल उसी की अक्कासी भी कर रहे हैं और अब हुकूमत ने एक JIT बना दी है, ISI, IB, FIA, पुलिस और दूसरे इदारों पर मुश्तमिल PTA जो कि ऐसे लोगों की निशानदेही करेगी, उनको गिरफ़्तार करेगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए जाएंगे। हुकूमत को इस बात का हक़ है और आप समझते हैं कि अच्छा किया हुकूमत ने ये एक्शन किया? बहुत शुक्रिया कामरान साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने बहुत गलत किया। हुकूमत को अपनी जो एनर्जीज़ है इस पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि हमने अब और किसको पकड़ना है। उनको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक तनकीद का सवाल है तो देखिए जो भी जजमेंट्स होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, अवाम का हक़ होता है कि वो उसके ऊपर तनकीद करें। यकीनन ज़ाती अटैक्स से गुरेज करना चाहिए, किसी के ऊपर भी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, मगर जो भी जजमेंट आई है वो हर इंसान का हक़ है कि वो उसके ऊपर तनकीद कर सकता है और ये दुनिया भर में ऐसे होता है। उसके ऊपर एक JIT बना देना एक इमेच्योरिटी दिखाती है कि गवर्नमेंट की एक इमेच्योरिटी है और इससे मैं समझती हूँ कि जो आज़ादी इज़हार राय है वो मज़ीद जो है उसको धचका लगेगा। पाकिस्तान में हम ऑलरेडी ये बात देख रहे हैं कि कैसे उसकी स्पेस सुखड़ गई है और अब इस JIT के हवाले से लगता है कि ना सिर्फ इसके अंदर PTI के लोग इसके जद में आएंगे मगर हो सकता है कि मेरे और आपके जैसे जो सहाफ़ी हैं वो भी इसके जद में आएँ। लेकिन इसका मुतालबा तो आज आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल जो दो टोक अंदाज में कह चुकी हैं कि आइंदा इलेक्शन साफ शफाफ होने वाले नहीं हैं, रैकेट पे कह चुकी हैं, दोहरा चुकी हैं, एक बहुत ही संगीन सूरत हाल को जन्म दे चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं
وہ کریڈیبل نہیں ہے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب یہی تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈز بنا رہے ہیں ججز کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے، ان کے خلاف ریاستی ادارے حرکت میں آئیں، ان کے خلاف مقدمے بنیں۔ تو باقاعدہ اس کے لیے بار کی طرف سے مطالبہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے کم از کم یا عدالتوں کی جانب سے اس سلسلے میں ابھی کوئی رد عمل نہیں ہے کہ وہ اس ایکشن کو کیسے دیکھتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ معاملہ وہاں جانا ہے اور ان کے امیج کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بارز کا اپنا ایک موقف ہوگا، مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ بارز ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی بارز اتنی ڈیوائیڈڈ نہیں تھیں جو آج بارز ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے وکلا جو بارز کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، بارز کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جے آئی ٹی سے کوئی آپ کو مثبت رزلٹ نظر نہیں آئیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں بھی بطور ایک صحافی بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی جے آئی ٹیز بنی ہیں پکڑ دھکڑ کی نظر سے، تو ان کا کوئی مثبت رزلٹ نہیں آیا۔ اس وقت اگر پاکستان کے اندر تنقید ہو رہی ہے اور اداروں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ انہوں نے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کرنے سے وہ فیل ہو گئی ہیں، اور جو عدالتوں کے اپنے فیصلے ہیں وہ ان کے جو پریویس فیصلے ہیں ان سے متصادم ہیں، اور اسی لیے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو بجائے کہ آپ مسئلے کو دیکھیں، آپ منہ بند کرنے پہ آ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امیچور اور ایک آمرانہ قسم کا فیصلہ ہے۔ اسے جو ہے مزید جو ہے تنقید بڑھ جائے گی، حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور جو آزادی اظہار رائے کی سپیس ہے وہ بھی سکھڑ جائے۔ منیر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ آمرانہ فیصلے کریں، لیکن پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت ہے، پاکستان کا قانون تحفظ دیتا ہے کہ آپ عدلیہ کو اسکینڈلائز نہ کریں، آپ فوج کو اسکینڈلائز نہ کریں، پاکستان کے جو تصورات ہیں ان کو اسکینڈلائز نہ کریں، اور پھر obviously ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ قانون کے تحت جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے تحت ہوگی، اس پہ اعتراض کیوں؟ دیکھیے، قانون کے تحت جو کارروائی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، مگر قانون کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سیڈیشن کے پرچے جس طرح ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پرچے تو ہو جاتے ہیں اور آپ عدالتوں میں بھی لوگوں کو لے آتے ہیں، آپ ان کو پکڑ دھکڑ بھی ہو جاتی ہے، آپ ان کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں، مگر آپ پروو ہی نہیں کر پاتے۔ کئی کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ صحافیوں کے ہوں یا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر سیڈیشن کا کیس نہیں ہوا ماضی میں؟ کیا وہ آگے چل پڑا؟ نہیں چلا نا جی۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی تو سیڈیشن کا کیس ہوا تھا، کیا وہ آگے چل سکا؟ نہیں چل سکا۔ تو یہ میرا خیال ہے بچکانہ باتیں ہیں، اور ایک سٹیٹ کو ایک میچورٹی دکھانی چاہیے، تنقید کو برداشت کرنا چاہیے۔ ضرور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ آپ کو پیکا کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ایسے قوانین کا سہارا نہیں لینا چاہیے جس کے اوپر تمام جرنلسٹ باڈیز کہہ چکی ہیں کہ جی ہمیں ان کے اوپر تحفظات ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے اور تنقید سے لڑنا ہے تو پھر اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو یا پکڑ کو جیل میں ڈال دیں۔ اچھا، فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ بہرحال جو اصل چیز ہے، جو کانسیکوینس ہے سیٹرڈے کے فیصلے کے نتیجے میں، وہ یہ کہ پاکستان اب الیکشن کی جانب جا رہا ہے۔ 3 ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں، اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، اب جس کے بارے میں عام سرویز یہ کہتے ہیں کہ وہ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، چلیں اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن بہرحال پاکستان کی بہت ہی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس نے دوسری جماعتوں کے لیے ان کو اس پولیٹیکل پارٹی کو میدان سے باہر کر دیا، لٹرلی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں۔ اور یہ اس انداز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے امپلیکیشنز الیکشن پہ ایسے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئے ہیں، اور اس بڑے ٹینس ماحول کے اندر ہم الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی جس کو پہلے ہی پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، صحافی، دانشور، اداریے اس کو پہلے ہی کوسچن کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بہت ہی حساس دن ہیں یہ تمام۔
جی بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کامران صاحب، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 5 سال بعد ہم شاید ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ سب کچھ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہوگا، چونکہ یہ پہلے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو چکا ہے جس کا نام ہے PMLN سینٹ کے الیکشنز کے اندر. تو اب یہ بڑے پیمانے کے اوپر PTI کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ دائرہ کا جو سفر ہے وہ جاری ہے. اور اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ووٹر کے بنیادی انسانی حقوق، کہ میں جسے چاہوں میں اس کو ووٹ ڈال سکتی ہوں، اور اس کو وہ سمبل جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہمارے تر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے یہ سمبل بہت ضروری ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے پسندیدہ پولیٹیشین کو ووٹ ڈال سکیں. تو وہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے آج چھین لیے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں صرف PTI تک بات نہیں رکتی، یہ ووٹر تک بھی بات آتی ہے، اور یہ اگلے 5 سال یا 10 سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ پریسیڈنٹ پھر سے اٹھایا جائے گا، اس کو پریسیڈنٹ بنایا جائے گا، اور پھر اسی بیسس کے اوپر کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی اس کا سمبل چھینا جائے گا. تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے جو سیٹ اپ کی گئی ہے اس دفعہ. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ محترمہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی، کو چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا الیکشن 2024 کا جاری رہے گا. مقتدر عالمی قوتیں پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے خاموش ہے، مبصرین تبصرہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن دنیا کوئی احتجاج نہیں کرتی نظر آ رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن 2024 کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن تیزی سے جاری ہے، اور PTI کے بلے سے محرومی کے بعد الیکشن میں شفافیت یا ٹرانسپیرنسی کا ذکر ایک تکلف بن گیا ہے. الیکشن انعقاد سے پہلے ہی بدترین تنازع کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ الیکشن کی ساکھ تہس نہس ہو رہی ہے. دوسری جانب PTI کی انتخابی حیثیت پاس ہونے سے نون لیگ کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. نون لیگی قیادت نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان میں الیکشن کی صورتحال پر فی الحال متعدد عالمی قوتیں خاموش ہیں. پاکستان میں موجود ان کے سفیر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ سے گریزاں ہیں، لیکن دنیا بھر کے فارن آفیسرز، ان کے سفارتکار اور تھنک ٹینکس پاکستان میں الیکشن سے پہلے کی صورتحال کا گہرائی سے مشاہدہ کر رہے ہیں. پاکستان کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. عالمی مبصرین اور انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ڈرامائی تبدیلی اور الیکشن کی ساکھ پر کھل کر اظہار خیال بھی کر رہا ہے. مزید اس سلسلے میں تبصرہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے واشنگٹن DC جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدیحہ افضل، جو فیلو ہیں فارن پالیسی پروگرام کی دی بروکنگز انسٹیٹیوشن میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ افضل، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہماری جو ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں، یا جن کی اوورسائٹ ہے، ان پہ تھنک ٹینکس ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، فری اسپیچ کی آرگنائزیشنز ہیں، پارلیمنٹس ہیں ویسٹرن، ان کو پاکستان میں اس بات میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ڈیموکریسی چلتی رہے، الیکشن بھی ہو جائے، اور اب چاہے وہ کس لیول کے الیکشن ہوتے ہیں، کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اس پہ کنسرن کم ہے. کم از کم یہ ہماری تاثر ہے یہاں پہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن کی بہت ہی مائنیوٹلی کہ وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، یہ ان تمام ویسٹرن جو ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں، کہ بہرحال پاکستان میں الیکشن تو ہو رہے ہیں، جمہوریت چل رہی ہے، کوئی فوجی ٹیک اوور نہیں ہوا ہے. جی کافی کوائٹ ہے بائی اینڈ لارج جو آپ نے آرگنائزیشنز بتائیں ویسٹرن سرٹنلی گورنمنٹس کوائٹ ہیں. میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو اور پھر وہ دیکھیں. ان دیٹ کیس اٹ مائٹ بی ٹو لیٹ، لیکن اس وقت شاید وہ کچھ بولیں، وہ بھی نہیں پتہ. جیسے بنگلہ دیش کا الیکشن ہوا، انہوں نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بولا ہے کہ الیکشن ہم شیئر کرتے ہیں آبزرویشن آرگنائزیشنز کی کہ الیکشن فری اور فیئر نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کیس میں ایسی اسٹیٹمنٹ آئے یا نہ آئے، یہ بھی نہیں پتا، لیکن پوسٹ الیکشن وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان بنگلہ دیش کے کیس. تو ایک تو یہ کہ وہ الیکشن کا ویٹ کریں. ایک یہ بات ہے کہ دنیا میں اور جو اتنی کانفلکٹ چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں اینڈ ایلسویئر، اس کی اتنی اٹینشن ویسٹرن گورنمنٹس کی اس پہ ہے
کہ پاکستان میں الیکشنز نہیں فالو کر رہے. دنیا میں آلسو الیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس سال, 83 ایٹ دا ویری منیمم الیکشنز ہو رہے ہیں. اباؤٹ ہاف آف دا ورلڈس پاپولیشن از ووٹنگ. انڈیا میں بھی الیکشن ہوگا, رشیا میں بھی الیکشن ہوگا. تو اس کیس میں اس وجہ سے بھی پاکستان کے الیکشن پہ اتنا فوکس نہیں رہا. مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ کسی نالجبل آبزرور کو ہی پتہ ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک لاسٹ ایئر کے عمران خان کے اریسٹ کے بعد, پہلے جو مئی میں اریسٹ ہوا, پھر اگست میں اریسٹ ہوا, اس کے بعد اوور آل ایک سینس ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی, مگر یہ مجھے بتائیں مدیحہ افضل صاحبہ, یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈیورنگ ہز ٹرم عمران خان کی جو پالیسی پاسچر تھا, وہ جو ویسٹرن انٹرسٹس ہیں یا ویسٹرن جو پرائرٹیز ہیں وہ ان سے کانفلکٹ میں تھے. مثال کے طور پہ انہی حالات کی وجہ سے جو ان کے کامنٹس تھے جب یو ایس فورسز کا وڈرال ہوا افغانستان سے, یا پھر پاکستان اور یو ایس کے درمیان اسٹریٹجک کوئی کوآپریشن کی بات تھی, اس پہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. پھر اس کے بعد وہ ان کا اس دن جس دن یوکرین پہ رشین فورسز نے انویژن دیا, وہ اس دن پیوٹن کے ساتھ تھے. 4.5 سال تک وہ یو کے نہیں گئے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب سے آئی اس نے کوئی فون کال بھی نہیں ہوئی پریزیڈنٹ بائیڈن کی عمران خان کے ساتھ. اوور آل جو پھر عمران خان کا پورا یہ اپنا یہ پاسچر جس میں کہ وہ الزام دیتے ہیں امریکہ کو کہ ان کو خاص طور پہ امریکی ناراضگی کی وجہ سے ہٹایا گیا, پھر آل دیٹ جو ان کی کانسپریسی تھیوری ہے, اس پوری سچویشن نے ویسٹ کو عمران خان کے اندر کسی قسم کا, ویسٹ میں عمران خان کے لیے کسی قسم کا انٹرسٹ چھوڑا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں میں اگر ایڈ کر سکوں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عمران خان کی کافی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی آفٹر شروع میں اپ اینڈ ڈاؤن ٹویٹس 2018 میں تھے ان کے ایک دوسرے کے خلاف, لیکن 2019 میں ایک بہت اچھی ٹرانزیکشنل لیکن اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی. پریزیڈنٹ بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا, لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے شہباز شریف کو بھی فون نہیں کیا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے ٹرم میں ایک لیک آف انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان میں وائٹ ہاؤس کے لیول سے. میرا خیال ہے کہ وہ لیک آف انٹرسٹ جو ہے اٹ گوز بیونڈ کہ کون پرائم منسٹر ہے. اٹ از اے لیک آف انٹرسٹ کنٹری میں, کیونکہ آفٹر افغانستان پریزیڈنٹ بائیڈن اس ایریا سے موو آن کر گئے. وہ چائنا کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ انڈیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اٹس مور آف انڈیفرنس, ناٹ کہ یہ کوئی اینگر ہے یا ناراضگی ہے امریکہ کی, یا یہ کہ دراصل یہ امریکی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ کھو رہا ہے, یا وہ بہرحال اس قسم کا ہم ان کی طرف سے رسپانس دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن وائٹ ہاؤس ایک اسپیسیفک سٹانس ہے جو کہ ایون ٹرمپ کا سٹانس نہیں تھا, اینڈ نیکسٹ پریزیڈنٹ جو بھی ہوگا if it's not پریزیڈنٹ بائیڈن شاید اس کا بھی سٹانس نہ ہو ٹورڈز پاکستان, جو کہ ریویل ہوا ہے اوور دا لاسٹ میرا خیال ہے 3 سال جو بائیڈن کے ٹرم کے, جس میں ایک وائٹ ہاؤس کی طرف سے انڈیفرنس ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. وہ ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. آئی تھنک جو کنسپریسی تھیوری ہے عمران خان کی, اس نے سرٹنلی ہرٹ کیا ہے اس فیکٹ کو کہ وہ آ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس آ کے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرے. لیکن اوور آل یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائل پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا سمٹ فار ڈیموکریسی کریں گے, اور ڈیموکریسی پروموشن اراؤنڈ دا ورلڈ بہت ان کا ایک امپورٹنٹ سینٹرل پلر ہے ان کی فارن پالیسی کا, وہ ریکارڈ آن ڈیموکریسی چیکرڈ رہا ہے. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, بائیڈن کی ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ میں دیکھ سکتے ہیں, اینڈ ادر پلیسز, کہ وہ ایک ڈیفینس آف ڈیموکریسی اچھی طرح ایک ریکارڈ ہو نہیں سکا. ان دی اینڈ امریکن فارن پالیسی ڈیفائن انٹرسٹ سے ہوئی ہے, ویلیوز سے نہیں, اپنے کامن انٹرسٹ پہ ہی ڈیفائن ہو رہی ہے. تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی جو یہ پالیٹکس چل رہی ہے لاسٹ 2 سال میں, اس کو ایک انٹرنل میٹر کہہ کے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرے, اور یہ کہ ہم پاکستانی ڈیموکریسی کی امپورٹنس کو ایمفسائز کرتے ہیں, اس کے علاوہ لپ سروس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے.
ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ میں ریلیشن شپ میں امریکہ کا ہمیشہ پریفرڈ پارٹنر تھرو ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز پاکستانی آرمی ہی رہا ہے. اینڈ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ آئے اور ان کی میٹنگز ہوئی, وہ ریلیشن شپ کانسٹنٹ ہی رہ رہی ہے. سویلین گورنمنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ویک ہی رہی ہے, اور ان پرٹیکولر اوور دا لاسٹ 3 years کیونکہ بائیڈن کی طرف سے کوئی اوورچر نہیں تھا, عمران خان کو بھی نہیں, شہباز شریف کو بھی نہیں, اینڈ ہو ایور از دا نیکسٹ پرائم منسٹر ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مدیحہ افضل ہمارے ساتھ تھی, فیلو بروکنگز انسٹیٹیوشن واشنگٹن ڈی سی سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت. اللہ حافظ.